السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 32 سورہ نساء، سورہ نمبر 4، پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 11 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وراثت کی آیت ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہے، فی اولادکم، اولاد کے بارے میں، کہ بیٹا بیٹی کو کتنا ملے گا۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد کے لیے ہے دو عورتوں کے حصے کے مثل، یعنی دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو، یعنی بیٹا کو بیٹی کا ڈبل۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر وہ اولاد میں سب بیٹیاں ہی ہوں، عورتیں ہی ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ ہوں، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان سب بیٹیوں کے لیے ہوگا 2/3 جو کچھ بھی وہ چھوڑ کے جائے گا۔ یعنی بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، اور 3 ہیں، 4 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر بیٹیوں کو سمجھیے کہ 2/3 ملے گا۔ 2/3 بولے تو 6 میں سے 4 روپیہ۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو پھر بیٹی کو آدھا ملے گا۔ اور آدھا کس کو ملے گا وہ مفتی صاحب بتائیں گے، وہ بہت ہارڈ ٹاپک ہے، تو پھر جب کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو جائے تو مفتی صاحب سے پوچھے، یہاں پر آسان آسان بتایا جا رہا۔ وَلِأَبَوَيْهِ ہے، تو بیٹے کا معلوم ہو گیا کہ بیٹا اگر ہے تو ڈبل ملے گا، اور بیٹی جو ہے ایک ہے تو آدھا ملے گا۔ اب بیٹی جو ہے 2 ہے سے زیادہ ہے، یا 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے، تو 2/3 ملے گا۔ اب اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ بیٹا ایک ہے تو اس کو جو ہے پورا مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، اچھا بیٹا بیٹی کا تو معلوم ہو گیا، ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ ہے، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السدس، یعنی چھٹا حصہ ہوگا، مما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے۔ ان کان لہو ولد، اگر میت کی اولاد ہے تو۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ ولد، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہی چھوڑ کے گیا، لا ولد ہے، تو وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے وارث ہوں گے کون؟ اس کے والد۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اس کی ماں کے لیے جو ہے اس کے وارث ہوں گے اس کے والدین، اور ماں کے لیے جو ہوگا وہ 1/3 ہوگا، اور باپ کے لیے 2/3 ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، لیکن اگر اس کے بھائی وغیرہ ہوں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ ہو جائے گا، اور بقیہ بھائی وغیرہ کو بھی تھوڑا سا جائے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس کے کہ وصیت جو اس نے کی ہے اسے پوری کر دی جائے، اور اگر کوئی قرض ہے تو وہ چکا دیا جائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے یا تمہارے آباؤکم، تمہارے یعنی آباء و اجداد، باپ دادا، یا ابناؤکم، تمہارے بیٹے پوتے، لا تدرون، تم لوگ نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے۔ یعنی تم لوگ اگر حصہ کرنے بیٹھتے تو کبھی کہتے کہ والدین کو زیادہ دو، کیونکہ والدین ہی کی کمائی ہے وہ اولاد، تو انہی کو پورا دینا چاہیے۔ کوئی کہتا نہیں والدین تو اپنی زندگی جی چکے ہیں، اب بیٹا وغیرہ کو زیادہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اچھی طرح سے بانٹ دیا ہوں سب لوگ۔ فریضۃ من اللہ، اور یہ آپشنل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، ایسے ہی بانٹنا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے علم پہ بھروسہ ہے، حکمت پہ بھروسہ ہے، تو اسی طرح سے تم لوگ سماج کو ڈیولپ کرو۔ تو وراثت کے تعلق سے جو ہے کچھ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ نمبر ایک یہ ہے، غیر مسلم مسلم کے جو ہے وراثت میں حق نہیں پائے گا، اور اگر جو ہے قاتل جو ہے مقتول کے وراثت میں حصہ نہیں پائے گا۔ یہ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میت جو بھی چھوڑ کے جائے تو تین طرح کے لوگ کو ہی ایک حصہ سے کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ہے والدین، دوسرے ہے اولاد، اور تیسرے ہے زوجین، شوہر کے لیے، بیوی، بیوی کے لیے، ان تینوں کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اور اولاد اگر ہے تو پھر چوتھا تو کوئی انٹری ہی نہیں مارے گا، خاص طور سے اس میں لڑکا اگر ہے تو والدین کو جو ہے کتنا ملے گا، یہ یہاں پر آ گیا، دیکھ لیجئے کہ والدین میں سے ہر ایک نارمل حالت ہے تو دونوں کو، ماں باپ کو جو ہے 1/6 1/6 یعنی 6 روپیہ میں سے 1 روپیہ، 6000 میں سے 1000، ماں کو بھی باپ کو بھی۔ اب اولاد نہیں ہے تو پھر آگے پیچھے اولاد کو جو ہے جو ان لوگوں کو دے کے بچے گا تو اس میں سے بیٹی کا ڈبل بیٹا کو کر دیا جائے گا۔ اب شوہر بیوی کو کتنا ہے وہ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ تینوں اصل ہیں جو حصہ پاتے ہیں وراثت میں۔ وراثت کے جو ہے تقسیم سے پہلے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ پہلے اس کی پراپرٹی سے اس کے تجہیز و تکفین کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے گا، کفن وغیرہ کا ہے، قبر کھودنے کا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ اس میں جو پیسہ لگے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، قرض وغیرہ اگر ہے تو اس کو پہلے ادا کی جائے گی۔ نمبر تین، اگر اس نے وصیت وغیرہ کیا ہے تو پہلے اس کو جو ہے پورا کر دیا جائے گا۔ وصیت میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت کیا ہے تو وہ اس کو نہیں امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور 1/3 سے زیادہ اس کی وصیت لاگو نہیں ہوگی۔ یہ تین ہونے کے بعد جو ہے وراثت کو تقسیم کریں گے۔ وراثت کو تقسیم کرنے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کو اتنا بٹا اتنا ملے گا تو اس کو پہلے دے دیا جائے گا۔ تو جیسے والدین کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا گیا ہے کہ 1/6 ان لوگوں کو ملے گا، تو پہلے جتنا بھی ہے اس میں سے 1/6 1/6 دے دیا جائے گا۔ بیوی کے لیے بھی ابھی ہم لوگ پڑھنے والے ہیں تو اس میں بھی جو ہے 1/4 یا 1/8 دے دیا جائے گا۔ بقیہ جو بچیں گے وہ اولاد میں بانٹ دیا جائے گا، بیٹا کو ڈبل دے دیا جائے گا بیٹی کے مقابلے میں۔ بس یہ آپ سے اتنا سمجھ لیجیے۔ اچھا، شوہر بیوی کا کیا ہے؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اے مردو تم لوگوں کے لیے آدھا ہے اس میں سے جو چھوڑے تمہاری بیویاں، اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو، یعنی بیوی کی اگر اولاد نہیں ہے، اب بیوی جو ہے اگر مر گئی ہے تو جو بھی پراپرٹی چھوڑ کے گئی ہے تو شوہر کا آدھا حصہ اس میں 50% ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر جو بیوی کی اولاد ہے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تم لوگوں کو 1/4 ملے گا جو کچھ بھی وہ چھوڑ کے جائے گی، یعنی 8 روپیہ میں سے 2 روپیہ۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ جو ہے لازمی ہے، بعد اس کے کہ وصیت پوری کر دی جائے اور دین ادا کر دیا جائے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا۔ اولاد اگر ہے تو 1/4، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2۔ اچھا، شوہر اگر مر جائے تو بیوی کتنا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان لوگوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے جو کچھ بھی تم لوگ چھوڑ کے جاؤ، اِلَّمْ يَكُمْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو۔ بیوی کو اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا، یعنی 8 روپیہ میں سے 2 روپیہ۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تم لوگوں کی اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان لوگوں کے لیے 8واں حصہ ہوگا جو کچھ بھی تم لوگ چھوڑ کے جاؤ گے، یعنی 8 روپیہ میں سے 1 روپیہ۔ من بعد وصیت توصون بہا او دین، بعد اس کے کہ تمہاری وصیت پوری کر دی جائے اور دین ادا کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہر میں لگا دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کو وارث لوگ لائٹلی نہ لیں۔ تو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6 1/6۔ شوہر کو کتنا ملے گا؟ بیوی کو کتنا ملے گا؟ یہ بھی بتا دیا گیا۔ یعنی
شوہر کو جو ہے زیادہ ملے گا، بیوی کا ڈبل ملے گا 1 لاکھ۔ اب پھر جو بچ جائے گا ماں باپ اور شوہر بیوی کو دینے کے بعد وہ بیٹا بیٹی میں تقسیم ہو جائے گا، اور 2 بیٹی کے برابر 1 بیٹے کو مل جائے گا، بس بہت آسان ہے۔ اب یہاں سے کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا وارث ہوا ہے، اب وہ یہ ہے کہ کلالہ ہے، اب امراتن یا عورت ہے، اب وہ کلالہ ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ میت اگر کلالہ ہے، یعنی جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، وہ نہ والدین میں سے کوئی ہے اوپر، نہ اولاد میں سے کوئی ہے، تو ایسا آدمی کوئی مر گیا ہے اور وہ پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کلالہ۔ تو اگر وہ آدمی جو ہے جس کا وارث ہوا جا رہا ہے وہ کلالہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کا بیٹا بیٹی تو ہے ہی نہیں، نہ ماں باپ ہے، تبھی وہ کلالہ کہلا رہا۔ لیکن وَلَهُ أَخٌ، اس کا ایک بھائی ہے، او اختن یا بہن ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی بھائی اور بہن ہر ایک کے لیے 1/6 چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ بھائی بہنیں ایک سے زیادہ ہوں، تو فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ، تو وہ لوگ جو ہے 1/3 میں جو ہے وہ لوگ شریک ہو جائیں گے، آپس میں بانٹ لیں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس کے کہ وصیت اس کو پوری کر دی جائے اور دین ہے تو اسے ادا کر دی جائے۔ غیر مضارن، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، بردبار ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھیے بس 3 اگر ہیں، میت اگر مرا ہے اور وہ اس کے والدین ہیں اور اولاد ہیں اور زوجین ہیں، زوجین میں سے یعنی اگر بیوی مری ہے تو شوہر ہے، بیوی شوہر مرا تو بیوی ہے، اگر یہ تینوں ہیں تو آپ بھی آرام سے بانٹ سکتے ہیں جو اس آیت کی روشنی میں۔ لیکن اگر اس میں جو ہے اولاد میں جو ہے لڑکا نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ پھر آپ بائک اٹھائیے اور مفتی صاحب کے پاس چلے جائیے۔ اب اس میں کیا ہے، ایک دم ایکسپرٹیز کا جو ہے معاملہ آ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی جو ہے بہت اس میں جو ہے 2 سال کا اسپیشلائزیشن کورس ہوتا ہے، اور وہ لوگ رات دن اسی طرح کے مسائل ٹیکل کرتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اس کو اسٹڈی نہیں کیے ہیں۔ جو بات ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں، جیسے کیسے ڈاکٹر رہتے ہیں، جنرل ڈاکٹر رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پھر کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تو ویسے ہی جو ہے پھر میں بھی جو ہے مسئلے کو نہیں لیتا ہوں ہاتھ میں اور کہتا ہوں کہ بھائی آپ مفتیان کرام جو ہیں، جو خصوصی طور سے عالم ہونے کے بعد 2 سال اس میں لگائے ہیں اور ابھی وہ یہ سب مسائل کو حل بھی کر رہے ہیں، تو ان کے پاس چلے جائیے، وہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ کیونکہ اس میں پھر حساب کتاب، پھر آگے پیچھے دائیں بائیں بہت کچھ دیکھنا رہتا ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ وَمَن یُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات، وہ اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جس کے دامن میں نہریں بہ رہے ہوں گے، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے شاندار کامیابی۔ تو یہ دیکھیے وراثت کا قانون کا جو پالن کرے گا تو اس کے لیے شاندار کامیابی جنت کے شکل میں ملے گی۔ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے اس کے باؤنڈریز کی۔ اب یہاں پر اللہ رسول کی نافرمانی کیا ہے کہ وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ بہن کو دے دو تھوڑا سا، اس کو دے دو، اس کو بانٹو ہی نہیں وقت پہ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو پھر جو ہے رمضان میں 10 قرآن ختم کرتے رہیے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا آگ میں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو ہم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، دیکھیے کتنا سخت معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھا، اب زنا وغیرہ کا جو ہے سزا وغیرہ ابھی حکم نہیں آیا تھا،
تو سورہ نور میں بعد میں آ گیا، تو انٹرم پیریڈ کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ جو بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی مسلم عورت ہے مدینہ میں اور اس نے جو ہے کوئی فحش کام کر بیٹھی ہے، زنا وغیرہ کا کام کر بیٹھی ہے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو بس تم لوگ گواہی پیش کرو ان پر اپنے میں سے 4 کو، یعنی 4 مسلمان گواہ جو ہے ٹھہراؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، بس اگر 4 گواہ گواہی دے دیں کہ ہاں اس کو میں دیکھا ہوں غلط کام کرتے ہوئے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو اسے روک لو گھر میں، یعنی ہاؤس اریسٹ کر دو اس کو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت اسے جو ہے فنا کر دے، پورا لے لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یعنی کوئی احکام نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ 100 کوڑے مارنا ہے زانیہ کو، لیکن ابھی تک جب تک یہ نہیں آیا تو اس کو ہاؤس اریسٹ کرو، گھر سے نکلنے نہیں دو، نہیں تو اور گڑبڑی کا تو اب یہ حکم جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یعنی عورت جو ہے وہ مسلمان ہے اور جس کے ساتھ وہ زنا کی ہے وہ غیر مسلم ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ابھی لڑائی جھگڑا کیا کرو گے، جا کے اسی کو جو ہے گھر میں اریسٹ کر دو۔ لیکن اگر جو ہے یہ غلط کام کرنے والے دونوں ہی مسلمان ہیں، واللذان یاتیانہا منکم، اب وہ 2 مرد جو کریں یہی بے حیائی کا کام، یا دونوں طرف سے جو ہے میل فیمیل دونوں ہی جو ہے تم میں سے ہوں، تو فَعَزُوهُمَا، تو انہیں جو ہے تھوڑا سا سزا وغیرہ دے دو، اور اس کے بعد فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر یہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان دونوں سے اعراض کرو۔ یہ بھی انٹرم پیریڈ کے لیے تھا جب تک زنا کا حکم نہیں آیا تھا، پھر جو سورہ نور میں حکم آ گیا تو یہ سب جو ہے اب تلاوت کے لیے ہے، لیکن اصل جو ہے عمل ہوگا اس پہ۔ الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو سوسائٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتی ہے، ایک ساتھ جو ہے سب چیز لاگو کر دیں گے تو سب بھاگ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، توبہ اللہ تعالیٰ پر، یعنی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کی جو برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں نادانی میں، جذبات میں، ناواقفیت میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ لوگ فوراً توبہ کرتے ہیں، جیسے احساس ہوتا ہے فوراً توبہ رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، تو فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو پس اللہ تبارک، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی نظر کرم کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ تو توبہ جو ہے کب قبول ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لازماً میں قبول کر لیتا ہوں، جو نادانی میں، جذبات میں بہہ کر کے، جہالت میں کوئی غلط کام کر بیٹھے، لیکن جیسے احساس ہوا یا کسی نے احساس دلایا اور فوراً اللہ کی جناب میں توبہ کیے، رجوع کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے۔ لیکن توبہ کرنے والے کچھ ایسے بھی رہتے ہیں کہ پوری زندگی رشوت کھاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے رشوت سے توبہ کرتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو برائی کا کام کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے توبہ کرتا ہوں۔ اب جب جو ہے کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تب کہتا ہے کہ اب میں جو ہے غلط فلم دیکھنے سے توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر کے کافر ہی تھے۔ تو اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے توبہ میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے، فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ اب اگر یہ ہے بیچ والا معاملہ ہے کہ گناہ کا احساس ہوتے ہی توبہ نہیں کیے، نہ مرتے وقت توبہ کر رہے ہیں بیچ کی زندگی میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ توبہ
کس نیت سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس جذبہ سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ تو یہاں تو ہم لوگ پہنچے، اب انشاءاللہ جو ہے آگے دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔